السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ بقرہ کی 178 نمبر آیت۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والے کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے غلام، غلام کے بدلے اور عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا والی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع دے کا معاملہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو، اور تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت سے ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ توبہ استغفار۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اگر وہ مال چھوڑے جائے رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کریں، یہ متقینوں پر لازم ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلخی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ اس میں صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ علم تو سارے رکھتے ہیں پر روزہ کوئی نہیں رکھتا، کوئی رکھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیل ہے۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس سے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو، سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں بس چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کے رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اس کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ
تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح روشن ہو جائے، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقین بنے۔ سبحان اللہ۔ اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ کہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے چاند کے حوالے کے مطابق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات مقرر ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے بچھڑوں کی طرف سے آؤ، بلکہ تم نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے، اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ۔ آج مجھے زکام ہے، اس لیے میں شوں کر رہی ہوں، مجھے معاف کرنا، اور میں کوشش پوری کرتی ہوں۔ شکر الحمدللہ، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر انسان پڑھتے وقت مشقت میں آئے، جیسے میں پڑھتے پڑھتے کوئی لفظ بھول جاتی ہوں، تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اس سے دور نہیں بھاگنا چاہیے کہ مجھے تو صحیح پڑھنا نہیں آتا تو میں کیوں پڑھوں، تو یہ غلط ہے۔ آپ کوشش کرتے رہیں، آپ پڑھے لکھوں سے بھی زیادہ آپ کو ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہ یہ دیکھو میرے شخص کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے، تو کوشش کبھی ناکام نہیں ہوتی، اس لیے آپ کوشش کرتے رہا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نزدیکیاں پیدا کریں۔ آمین۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور تم انہیں جہاد بھی پاؤ جو ان کو قتل کر دو، اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فتنہ پھیلاتے ہیں، ہو تو کچھ نہیں ہے ان کے پاس، مطلب ایسے ہی آگ لگا دینی کہ فلاں تو تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا ویسے کہہ رہا تھا، تو یہ غلط بات ہے، گناہ زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کر دو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بلا وجہ کوئی آپ سے لڑے تو آپ اسے قتل کر سکتے ہو، پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے تو انسان بھی بخش دے، اسے معاف فرما دے اگر وہ صحیح ہو جائے تو۔ اور ان سے جنگ کرو جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ اور دین صرف اللہ کے لیے ہے، پھر اگر وہ دوبارہ آ جائیں تو ظلموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کی جائے۔ تم پر محرم کی پابندی ان کی طرف سے محرم کی پابندی کے بدلے میں، اور حرمتین بدلے کی چیزیں ہیں، بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو، جو زیادتی اس نے تم پر کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔